डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स। वो तमाम अफराद जिनकी एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा। मैंने वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर सुनने के बाद 2022-23 का फाइनेंस बिल, जो 230 सफ़हात पर मुश्तमिल है, का बग़ौर मुतालिया किया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट तकरीर में रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत सी बातों का शायद मसलहतन ज़िक्र नहीं किया है, जो फाइनेंस बिल में FBR की तरफ से सिफारिश की गई हैं। चनाचे मुकम्मल फाइनेंस बिल पढ़ने के बाद जो बातें और तासुरात रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से मेरे सामने आए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस बजट पर मेरा पहला फीडबैक ये है कि मौजूदा हुकूमत रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट्स को पसंदीदगी से नहीं देख रही, और इस हुकूमत का ख्याल है कि हमारे इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स दूसरे प्रोडक्टिव शोबों में करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा कई ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट में पार्क है, जबकि पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट $400 बिलियन को क्रॉस कर रही है। बजट पर अपनी बात शुरू करने से कबल मैं ये भी बता दूं कि चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने बजट के फ़ौरन बाद ये इंकशाफ किया है कि 1 जुलाई से मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त और ज़मीनों और जायदाद से टैक्स वसूली सिर्फ FBR रेट्स के मुताबिक होगी, जिसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फेयर मार्केट वैल्यू का नाम दिया है। इस हुकूमती इक़दाम से जायदाद पर DC रेट से टैक्स वसूली के 75 साल पुराने निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। आइए अब नए बजट पर बात करते हैं। नए वफाकी बजट में रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से प्रॉपर्टी का जिक्र 16 जगहों पर किया गया है, जिनका खुलासा या ब्रीफ समरी मैं इन 10 पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान में रहने वाले जिन लोगों ने दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद कर रखी हुई हैं, अगर उनकी मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो इन प्रॉपर्टीज़ की कीमत का 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स उनको अपने सालाना गोशवारों में हर साल जमा करवाना होगा, ख्वाह वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी मकसद के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में खरीदी गई हों। नंबर 2, हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान में अपने नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, ख्वाह वो घर है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, फार्म हाउस है, ज़रई रकबा है, जो भी है, और उसकी मजमूई कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उसकी यील्ड यानी आमदनी पर हर साल 20% टैक्स जमा करवाना होगा, माँ सिवा उस घर के जिसमें उसकी ज़ाती रहाइश है, या उन प्रॉपर्टीज़ के जिनमें उसका कारोबार है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज वगैरह वगैरह। इनके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, तो उस प्रॉपर्टी पर यह नया टैक्स आयद होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ज़ाती घर और बिजनेस के लिए मखसूस प्रॉपर्टीज़ को निकाल कर बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी मालियत FBR रेट के मुताबिक अगर 10 करोड़ रुपए बनती है, तो 10 करोड़ के 5% यानी 50 लाख पर मुझे 20% टैक्स के हिसाब से 10 लाख का ये नया टैक्स हर साल जमा करवाना होगा। इस बात से कतई नज़र कि मुझे आमदनी है या नहीं, ये टैक्स बहर सूरत लागू होगा, और इसीलिए इसे डीम टैक्स या फर्जी आमदनी के टैक्स का नाम दिया गया है। इस टैक्स के हवाले से बाज़ प्रॉपर्टी मालिकान का ख्याल है कि उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि जिस प्रॉपर्टी की मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, ये टैक्स उस पर लागू होगा, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ और प्लॉट्स का मालिक है जिनकी कीमत 2.5 करोड़ से कम है, तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। तो मुझे उन्हें ये कहना है कि ऐसा नहीं है। फाइनेंस बिल
اور بجٹ میں اس کے لیے ایگریگیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پراپرٹی کی مجموعی تعداد کی قیمت پر یہ ٹیکس لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 3 پراپرٹیز ہیں جن میں ایک پلاٹ ہے اور اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، دوسری پراپرٹی جو فلیٹ ہے اس کی قیمت 1.5 کروڑ روپے ہے، اور تیسرا جو مکان ہے اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے، تو آپ کی پراپرٹیز کی مجموعی قیمت 4.5 کروڑ روپے بنے گی، اور ان پورے 4.5 کروڑ روپے پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 4.5 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ مائنس کر کے بقایا 2 کروڑ پر آپ ٹیکس دیں۔ ایف بی آر کو یقین ہے کہ ایسا ٹیکس لگانے سے حکومتی خزانے کو سالانہ 30 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، جن پراپرٹی مالکان نے آلریڈی اپنی پراپرٹیز کرائے پر دی ہوئی ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ان کی ایک پراپرٹی کا کرایہ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ماہانہ یا 12 لاکھ روپے سالانہ آ رہا ہے، اور کرائے کی یہ رقم پراپرٹی کی ایف بی آر ویلیو کے 5% سالانہ سے کم ہے، تو پراپرٹی کے مالک کو نئے ٹیکس رولز کے مطابق بقایا رقم اپنی جیب سے ڈال کر ٹیکس پورا کرنا ہوگا۔ ایسے تمام پراپرٹی مالکان جنہوں نے اپنی پراپرٹیز پہلے سے کرائے پر دی ہوئی ہیں، اپنی پراپرٹیز کی ویلیو ایف بی آر ریٹس کے مطابق دوبارہ نکال لیں۔ اب جو بھی قیمت ان کی پراپرٹی کی بنتی ہے اس کا 5% ان کی پراپرٹی کا کرایہ لازمی ہونا چاہیے۔ اگر یہ کرایہ اس سے کم ہے تو سمجھیے کہ وہ آگے چل کر خسارے میں رہیں گے، اور اگر وہ پراپرٹی کی موجودہ ویلیو کے 5% سے زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں، اور ان کی سالانہ رینٹل انکم محفوظ ہے۔ یاد رہے ان کی سالانہ رینٹل انکم پر جو ٹیکس کٹوتی سلیبس کے مطابق پہلے ہوتی تھی وہ اب بھی ہوگی۔ نمبر 4، ایسے بلڈرز اور ڈیولپرز جن کے نام پر ہزاروں سینکڑوں کینال زمین ہے اور جسے انہوں نے NBFP سے رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے، تو انہیں اس ٹیکس سے ایگزیمپشن حاصل ہوگی۔ بقیہ تمام بلڈرز اور ڈیولپرز کی جائیداد پر اس ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ نمبر 5، ایف بی آر کی طرف سے فائنانس بل 2022 میں تجویز دی گئی ہے کہ اگر کوئی فرد نئے گھر کے حصول یا تعمیر کے لیے حاصل کیے گئے قرض کی ادائیگی میں کوئی منافع ادا کرتا ہے تو اس پر قابل کٹوتی الاؤنس پر ٹیکس کریڈٹس واپس لیے جائیں۔ ایف بی آر حکام کا خیال ہے کہ ٹیکس کریڈٹس واپس لینے اور استثناء فہرست سے الاؤنسز ختم کرنے سے 4 سے 5 ارب روپے قومی خزانے کو ملیں گے۔ نمبر 6، نئی جائیداد کی خریداری پر خریدار کو اگر وہ ٹیکس گزار ہے تو 2% ایڈوانس ٹیکس، جسے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے، جمع کروانا ہوگا، اور اگر وہ سالانہ ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرواتا تو اسے 5% ایڈوانس ٹیکس جمع کروانا ہوگا۔ نمبر 7، جائیداد بیچنے پر ہر سیلر کو 2% ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا اگر اس جائیداد پر اس کی ملکیت 10 سال یا اس سے کم ہے، اور اگر وہ پراپرٹی 10 سال سے زیادہ سے اس کی ملکیت میں ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ پہلے دور حکومت میں یہ حد ملکیت 4 سال تھی، جو اب بڑھا کر 10 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح ایف بی آر کو اس مد میں 65 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ نمبر 8، پراپرٹی بیچنے والے کو 15% گین ٹیکس ادا کرنا ہوگا، لیکن جس پراپرٹی مالک کی ملکیت کی مدت 6 سال یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ اس نئے ٹیکس نظام سے محفوظ ہے اور اس پر یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، اور یہ 15% گین ٹیکس اسے اس وقت ادا کرنا ہوگا اگر وہ ملکیت کے پہلے ہی سال میں اپنی پراپرٹی فروخت کرے، اور اگر وہ پراپرٹی کی ملکیت حاصل کرنے کے دوسرے سال اسے بیچتا ہے تو اسے 12.5% گین ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر وہ ملکیت کے تیسرے سال میں بیچے گا تو اسے 10% گین ٹیکس دینا ہوگا، چوتھے سال 7.5%، پانچویں سال 5%، چھٹے سال 2.5% گین ٹیکس دینا ہوگا۔ 7ویں سال اور اس کے بعد کے سالوں میں پراپرٹی سے گین ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ٹیکس پراپرٹی کی جس قسم پر عائد ہوا ہے
اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹس کے علاوہ گھروں اور اپارٹمنٹ پر گین ٹیکس کی شرح اور ہے، جسے سامنے دیے گئے ٹیبل چارٹ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ٹیبل چارٹ کو کلوز اپ میں دیکھیے یا ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ نمبر 9، گورنمنٹ افسران یا سرونگ ویکس آرمی افسران اگر اپنا پہلا پلاٹ ملکیت کے پہلے 3 سال میں بیچتے ہیں تو انہیں گین ٹیکس میں 50% رعایت ہوگی، اور اگر وہ 3 سال کے بعد اور 6 سال کے اندر بیچتے ہیں تو انہیں گین ٹیکس میں 75% رعایت ہوگی۔ نمبر 10، ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، جنہیں ریٹ کہا جاتا ہے، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کامیابی کی روشن مثال بن چکے ہیں۔ حکومت نے اس رجحان کو اور زیادہ عام کرنے کے لیے ریٹ کے انویسٹرز کو دیے جانے والے ڈیویڈینڈز پر ٹیکس کٹوتی 3% کم کر کے 8% سے 5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے وہ پلاننگ کرے اور نئی تجاویز پیش کرے۔ چنانچہ وہ اپنی تجاویز اور پلاننگ کو فائنانس بل کی صورت میں منسٹری آف فائنانس کو بھیجتا ہے، جہاں منسٹری آف فائنانس اس بل میں چیدہ مطلب کی باتیں نکال کر اپنا بجٹ ترتیب دیتی ہے اور قومی اسمبلی میں پیش کرتی ہے، جہاں سے پاس ہو کر یہ سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ سے پاس ہو کر صدر مملکت کی منظوری اور دستخط کے بعد اسے ایک آئینی اور قانونی دستاویز کے طور پر دوبارہ FBR بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے ملک بھر میں قانون کی صورت میں اس پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ اب بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ FBR کے چیئرمین عاصم احمد فائنانس بل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کو بریفنگ دے چکے ہیں، لیکن ابھی بل کی منظوری میں کافی مراحل باقی ہیں۔ اس لیے میں یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ کم سے کم 2 ہفتے یا 10 جولائی تک پراپرٹی کی کسی خرید و فروخت یا لیز ایگریمنٹ سے خود کو دور رکھیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ ان کی ٹرانزیکشن کسی مشکل یا کانفلکٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، کامنٹس کیجیے یا سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔